الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں کل عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متنبہ کیا کہ وہ بنی اسرائیل کی چند خرابیاں ایسی ہیں کہ ان میں مبتلا نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی چند باتیں بیان کی۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے محبوب سمجھتے تھے، اللہ کے بیٹے سمجھتے تھے، جنت کو اپنے باپ کی جائیداد سمجھتے تھے، اپنا ورثہ سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ایسا ہے تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے، موت کو تو بہت محبوب رکھتے ہوگے۔ پتہ چلا کہ وہ تو نہیں، ہزار سال جینا چاہتے ہیں۔ دوسری بری عادت جو کہ ان میں پڑ گئی تھی وہ یہ بتائی کہ وہ جادو اور تعویذ گنڈوں کا شکار ہو گئے۔ ان میں ہر مہنت اور ہر ان کا عالم جو تھا پہنچا ہوا وہی شمار ہوتا تھا جو زیادہ جادوگر ہو، زیادہ تعویذ کرے، گنڈے کرے، میاں بیوی کو جدا کر دے، معصوم بیٹھی ہوئی بچیوں کو کسی آوارہ منش انسان کی محبت میں مبتلا کر دے اور اغوا کرا دے۔ اور ایک بری عادت ان کی یہ بیان کی کہ وہ نسلی تعصب کا شکار تھے، ایک دوسرے کو گمراہ کہتے تھے، ایک دوسرے کو فاسق، فاجر، کافر کہتے تھے۔ جادو کے بارے میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت جملہ ارشاد فرمایا، ہمارے یہاں تو افسوس ہے کہ یہ اشتہار کی زینت بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ لوگ، لیکن حضور نے یہ فرمایا کہ الساحر یقتل ولا یستتاب، ساحر اگر قابو میں آ جائے تو اس کو توبہ کرنے کا موقع نہیں دینا چاہیے، فوراً قتل کر دینا چاہیے۔ ہمارے یہاں ایسے لوگ پہنچے ہوئے شمار ہوتے ہیں۔ تو یہ چند صفات تھیں جو یہودیوں کی گنوائیں، اور آگے چل کے یہ بتایا کہ ہم نے ان کی انہی بری خصلتوں کی وجہ سے ان سے امامت چھین لی، اور دنیا کی امامت ہم نے مسلمانوں کو دے دی، اور اس کی نشانی کے طور پہ، ٹوکن کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو قبلہ بنانے کی بجائے کعبہ کو قبلہ بنا دیا۔ مسلمان 16 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن اس کے بعد حکم ہو گیا کہ اب کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ سورہ بقرہ میں ایک بات یوں بھی ہمیں ملتی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے امامت عطا فرمائی، فرمایا انی جاعلوک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا امام بنانے لگا ہوں۔ سیدنا ابراہیم نے پوچھا ومن ذریتی، جناب میری اولاد اور نسل کے بارے میں بھی یہی حکم ہے؟ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا کہ حکم تو یہی ہے، امامت تو سب کے لیے ہے، لیکن ان میں جو ظالم ہوں گے ان کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ناظرین، یہاں سے ایک اہم بات میری سمجھ میں آتی ہے، میں عرض کروں گا کہ جس طرح سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ان میں جو ظالم ہوگا اس سے میرا کوئی امامت کا وعدہ نہیں ہے، ہاں اس میں جو شخص مسلک ابراہیمی پہ چلے گا، بقائمی ہوش و حواس، شعوری مسلمان ہوگا، اس کو امامت ملے گی۔ بالکل یہی صورتحال یہاں پہ بھی صادر آ رہی ہے۔ ہم میں سے 99% سے زیادہ لوگ وہ ہیں جو اس لیے مسلمان ہیں کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں، اس لیے مسلمان نہیں ہے کہ اسلام انہوں نے شعوری طور پہ اختیار کیا ہو، بالفاظ دیگر وہ بائی برتھ یا بائی چانس ہیں وہ مسلمان، بائی چوائس وہ مسلمان نہیں ہیں۔ وہ انسانوں کی مردم شماری میں مسلمان ہوں گے، لیکن اللہ کی مردم شماری میں شاید وہ مسلمان نہیں ہوں گے، اس لیے کہ انسانوں کی مردم شماری تو اقرار باللسان کو دیکھتی ہے
کہ زبان سے اقرار کر دیا اس نے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اللہ کے ہاں کی مردم شماری تصدیق بالقلب دیکھتی ہے کہ کیا دل سے یہ اللہ کو مان رہا ہے، اللہ کے رسول پہ ایمان لا رہا ہے۔ تو دل سے ماننے کا عمل جو ہے وہ وراثتی نہیں ہوتا ہے، وہ شعوری ہوتا ہے۔ یہی وجہ کہ امام غزالی احیاء علوم الدین میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جس چیز سے توبہ کرنی چاہیے وہ ایمان کی وہ صورت ہے جو ہم نے ماں باپ سے ورثہ میں لیا ہے۔ اس لیے کہ ایمان وراثتی چیز نہیں ہے، ایمان کسبی شعوری چیز ہے۔ ہم اپنی سمجھ سے، سوچ، تدبر اور فکر سے ایمان کو آہستہ آہستہ اختیار کرتے ہیں، کماتے ہیں۔ تو امامت شعوری عمل کے نتیجے میں ملتی ہے۔ بنی اسرائیل سے یہ امامت چھن گئی، مسلمانوں کو مل گئی، اور اس کی علامت تحویل قبلہ ہے۔ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا اور مسلمانوں کو امت وسط قرار دے دیا گیا، اور ان کی یہ ڈیوٹی لگا دی گئی کہ وہ شہادت حق کا فریضہ انجام دیں۔ درمیانی امت وسط، عدل و اعتدال پہ چلنے والی، پوری انسانیت پہ گواہ ٹھہرنے والی، اور اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اپنے اوپر گواہ بنانے والی، کہ ہم نے اللہ کا پیغام اپنے اوپر بھی لاگو کر لیا، دوسروں تک بھی پہنچا دیا، اے اللہ گواہ رہنا۔ جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بحجۃ الوداع میں جب دین کی پوری دعوت مکمل طور پہ انسانوں تک پہنچا دی تو آپ میں کہ الا هل بلغت، تو بتاؤ کیا میں نے اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے فرمایا، لوگوں نے عرض کی کہ ہاں آپ نے پہنچا دی۔ تو آپ نے کہا اللہم فاشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، دیکھ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، میں نے بات پہنچا دی۔ اسی طرح سے اللہ کو گواہ بنانا اور انسانیت پر اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا، یہ اس امت کی ذمہ داری ٹھہری۔ یہ بات ہم سورہ آل عمران میں بہت تفصیل سے بیان کریں گے۔ سورہ بقرہ میں ہم دوسرا پارہ پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 اہم کام بیان کیے گئے کہ ما ارسلناکم فیکم رسولا یتلو علیکم آیاتہ ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، رسول بھیجا تم نے۔ پہلا کام اللہ کی آیات پڑھ سناتا ہے، تلاوت کرتا ہے، یزکیکم تمہیں پاک اور صاف کر دیتا ہے، ویعلمکم الکتاب کتاب کی تفصیلی تعلیم دیتا ہے، والحکمہ اور دانائی کی پریکٹیکل وزڈم کی تفصیلی تعلیم دیتا ہے۔ ناظرین، تمام انبیاء کے یہی 4 کام رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی یہی 4 فرائض، تلاوت کتاب خود بھی کرنی ہے، صحابہ امت کو بھی تلاوت کرانی ہے، تزکیہ دل اور دماغ کی پاکیزگی، دماغ کو غلط نظریات سے، غلط خیالات سے، دل کو غلط رجحانات سے، غلط میلانات سے پاک کرنا ہے، اور یوں پوری کی پوری زندگی جو ہے وہ پاکیزہ بن جائے۔ تطہیر ذہن، تطہیر قلب، اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ اور تلاوت اور تزکیہ کے بعد انسان اس قابل ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب کو تفصیلی طور پہ مطالعہ کر سکے، اس کے تفصیلی احکام کو سمجھ سکے اور پھر ان پہ تفصیلاً عمل کر سکے۔ الحکمہ پریکٹیکل وزڈم کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید پہ جس ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کا پورا مکمل طور پہ عمل کر کے دکھایا ہے وہ حضور ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کی پوری زندگی قرآن سراپا ہے۔ قرآن مجید نظری ہدایت ہے اور حضور کی پوری زندگی اسی قرآن پہ عملی طور پہ عملی ہدایت ہے، پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہے۔
تو اس اعتبار سے قرآن مجید میں جہاں جہاں الحکمہ کا لفظ آیا ہے وہاں اس سے سیرت طیبہ، حضور کی سیرت اور سنت مراد ہے۔ یہ قرآن پہ عملی طور پہ حضور نے عمل کیا ہے، اور حضور کی پوری عملی زندگی جو ہے وہ الحکمہ کا سراپا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 اعمال: تلاوت آیات، تزکیہ، تعلیم الکتاب، تعلیم الحکمہ۔ اور جو شخص بھی حضور کا صحیح جانشین ہوگا اس کی زندگی میں یہی چاروں کام ابھرے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ باقی فرعی مسائل میں اور کھکھیڑ بکھیڑ میں نہیں پڑے گا، وہ اختلافی مسائل کو نہیں اٹھائے گا، 4 بنیادی کام ہیں یہی کرے گا۔ اور ان 4 بنیادی کاموں پہ پختہ رہنے کے لیے ایک نسخہ بھی بتا دیا کہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھنا میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم مجھے یاد کرنا میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، میری نعمتوں کا شکر کرنا، ولا تکفرون، کفران نعمت نہ کرنا۔ اور دیکھو تم مجھے اچھی مجلس میں یاد کرو گے تو اس سے اچھی، مجھے تنہا یاد کرو گے میں تمہیں تنہا یاد کروں گا، تم مجھے کسی مجلس میں یاد کرو گے اس سے اچھی مجلس میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور ایک مرتبہ اللہ کہو گے، یا اللہ کہو گے تو 10 مرتبہ لبیک یا عبدی کہوں گا کہ جی میرے بندے۔ بالشت بھر آؤ گے تمہاری طرف گز بھر آؤں گا، چل کے آؤ گے تو تمہاری طرف لپک کے دوڑ کے میں آؤں گا۔ فرمایا کہ میری طرف آنے کا تہیہ کر لو، ارادہ کر لو، راستے میں آسان کر دوں گا، اور اتنے آسان کر دوں گا کہ میری راہ میں تم جان بھی دینے سے دریغ نہیں کرو گے، اور جو میرے راستے میں جان دے دے گا شہید ہو جائے گا اس کو میں ایسی جان عطا فرماؤں گا کہ زندہ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں اس زندگی کا اور اس زندگی کی عظمت کا۔ فرمایا کہ جو میری راہ میں مر جائے، قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، خبردار اس کو کبھی مردہ مت کہنا، زندہ ہیں وہ لوگ۔ اور فرمایا کہ ہاں اس دنیا میں ہم تمہیں آزمائشوں سے گزاریں گے، کچھ بھوک سے، کچھ خوف سے، کچھ مال کی کمی سے، پیداوار کی کمی سے، لیکن ہمارے نظام کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ سب کچھ ہمارا نظام تربیت ہوگا۔ ہر بات پہ یہی کہتے چلے جانا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو ہیں ہی اللہ کے، وہ ہمارا ہے ہم اس کے ہیں، و انا الیہ راجعون، ہمیں آخرکار لوٹ پلٹ کے اسی کی طرف جانا ہے۔ تمہیں لوٹ کے میری طرف آنا ہے، اس بات کو یاد رکھنا۔ تمہاری زندگی کا اصل مقصد واپس میری طرف آنا، مجھ سے ملنا ہے۔ اللہ کا دیدار، اللہ کی لقاء، ملاقات، یہ زندگی کا سب سے بڑا حاصل۔ اللہ ہمارا مطلوب حقیقی ہے، وہی ہمارا محبوب حقیقی ہے، اس بات کو یاد رکھنا۔ اس لیے دنیا میں کہیں چھوٹا موٹا نقصان ہو جائے، تکلیف پہنچے، بھوک پیاس پہنچے، ایک ہی نغمہ بلند کیے رکھنا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو ہیں ہی اللہ کے، ہم تو اس کی محبت میں مر مٹے ہیں، وہی ہمارا محبوب حقیقی ہے۔ یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہم سے چھن گئیں تو ہمیں اس کی کیا پرواہ ہے۔ خدا کرے منزل کھوٹی نہ ہو، جس کے ہاں ہم جانا چاہتے ہیں، جو ہمارا محبوب حقیقی ہے، کہیں وہ نہ روٹھ جائے، بس باقی سب بھلا، سب ٹھیک ہے۔ انا الیہ راجعون، اگر پلٹ کے اس تک پہنچ گئے تو بھئی یہ سب باتیں راستے میں ہیں، راستے کی ہیں، یہ اگر راستے میں کہیں چھن جاتی ہیں، چھن جائیں، منزل کھوٹی نہ ہو، منزل کھری ہو، وہاں ہم پہنچ جائیں۔ خوب کہا کسی نے کہ ہر قوم و ملت تیرا دین و دی پناہ ہے، من قبلہ راست کردم بر سمت کج کلا ہے۔ بس اپنا کعبہ درست کر لیں، قبلہ درست کر لیں، کعبہ مقصود جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اتنی سی بات اگر دل میں اتر جائے تو یہ چھوٹے موٹے نقصان جو ہیں
یہ نقصان محسوس نہیں ہوتے ہیں. یہ اللہ کی رضا کے راستے میں ہلکی پھلکی سی یہ قیمت ہوتی ہے، اس کو ادا کرتے چلے جاتے ہیں.